السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ محترم ناظرین، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کے زیر اہتمام سنن ابو داود کی ویڈیو ریکارڈنگ کی یہ دوسری نشست ہے۔ آج ہم اس باب سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ۔ قضائے حاجت یعنی ضرورت کے وقت میں قبلے کی جانب رخ کرنا مکروہ ہونے کا بیان ہے۔ تو قبلے کی جانب رخ کرنا قضائے حاجت کے وقت خاص طور پر علماء کرام کے پاس مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ خاص طور پر فقہ حنفی کے اعتبار سے چہرہ کرنا اور پیٹ کرنا ضرورت کے وقت میں قبلے کی جانب چہرہ کرنا اور پیٹ کرنا دونوں بھی مکروہ ہے۔ اس کے متعلق سنن ابو داود کی تو یہ حدیث شریف ہے، اس کے علاوہ سنن ترمذی میں اور صحیح بخاری شریف میں بھی ہمیں اس کے متعلق کچھ وضاحتیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن یزید حضرت سلمان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، یہ سلمان سے مراد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ قیل لہ لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءۃ۔ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہر چیز کے بارے میں سکھایا، یہاں تک کہ خراءت یہ خاص ہے، اس کا معنی ہے گندگی، ناپاکی، نجاست۔ تو نجاست کے متعلق بھی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خبر دیتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں۔ تو یہ جب کہا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ تو اس کے متعلق دوسرے روایات میں ہمیں ملتا ہے یہودی تھے، بعض جگہ ذکر آتا ہے عیسائی تھے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا قال اجل، آپ نے فرمایا کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ لقد نہانا صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول، یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اس بات سے کہ ہم چھوٹی یا بڑی ضرورت کے وقت، غائط کا معنی ہے بڑی ضرورت یعنی قضائے حاجت جس کو پاخانہ وغیرہ کہتے ہیں، اور بول یعنی پیشاب، چھوٹی یا بڑی ضرورت کے وقت میں قبلے کی جانب رخ کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، اور اس بات سے بھی منع فرمایا وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا معنی پاکی حاصل کرنا، اصل میں نجون کا معنی ہے دور کر دینا، ناپاکی کو دور کرنا، جس کا مخالف مفہوم ہے پاکی حاصل کرنا۔ تو پاکی حاصل کرنا، سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل کرنا، یعنی سیدھے ہاتھ سے نجاست دھونا وغیرہ، اس سے بھی سرکار نے ہمیں منع فرمایا۔ وَأَلَّا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ہم 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں۔ اور ایک بات یہاں بیان کی جائے او یستنجی برجیع او عظم، اور اس بات سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم نجاست یا ہڈی سے استنجا کریں۔ محترم ناظرین، اس حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن باتوں سے روکا، منع فرمایا، وہ یہاں پر جو بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ چھوٹی بڑی ضرورت کے وقت قبلے کی طرف رخ نہ کرے۔ اس میں صرف اس حدیث پاک میں استقبال قبلہ کا ذکر آیا ہے کہ ضرورت کے وقت قبلے کی جانب رخ نہیں کرنا چاہیے، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری احادیث شریفہ میں پیٹ کرنے سے بھی منع فرمایا، جیسے جامع ترمذی میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار نے چہرہ کرنے سے اور پیٹ کرنے سے دونوں سے منع فرمایا۔ یہ قبلے کی جانب ضرورت کے وقت میں رخ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے متعلق شارحین فرماتے ہیں، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں کعبہ شریف کی اور سمت کعبہ کی فضیلت اور اس کی تعظیم مقصود ہے
کہ سمت کعبہ کی بھی تعظیم کی جائے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس سمت میں ہم رخ کر کے رب کی عبادت کرتے ہیں اور جس سمت میں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر کعبہ شریف موجود ہے، اس کی طرف ضرورت کے وقت میں، اب غور کریں، ضرورت کرنا انسان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ایک ناپاکی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، اور نہ ہی نہ مکروہ ہے، بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کے باوجود بھی یہاں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس وقت میں قبلے کی جانب رخ نہ کیا جائے۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں اچھی طرح اندازہ کر لینا چاہیے کہ سمت قبلہ کی جب یہ اہمیت اور فضیلت ہے تو عین کعبہ کی فضیلت و اہمیت کیا ہوگی؟ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک قانون ملتا ہے کہ کعبے کی سمت کی بھی تعظیم کی جائے اور عین کعبہ کی بھی تعظیم کی جائے، کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا پاک گھر ہے، اس گھر کے طواف کرنے کا رب نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، وہ دنیا بھر کی سیر کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم ہندوستانی ہیں، ہم اپنے ہندوستان میں رہتے ہیں، اپنے شہر میں رہتے ہیں، چار دیواری میں رہتے ہیں، ہمیں کیا دنیا کے بارے میں معلوم ہے؟ یہ کہہ کر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، دنیا تو دنیا ہے، مکہ شریف میں عین کعبہ کے صحن میں، حرم کعبہ میں بھی لوگ کعبے کی طرف پاؤں پھیلاتے ہیں۔ یہ کیسے ہندوستانی لوگ ہیں، کعبے کی سمت کو اگر پاؤں کیے جائیں تو پاؤں پھیلائے جائیں تو اس کو برا سمجھتے ہیں اور بڑے گناہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بات گناہ ہونے نہ ہونے کی نہیں ہے، بات ادب کی ہے، بات تعظیم کی ہے۔ تو غور کریں، چار دیواری میں بن رہ کر اپنی ضرورت بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی کعبے کی طرف رخ کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر عین کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا پھر سمت کعبہ کی طرف پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرے احادیث شریفہ میں تو یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ کنز العمال وغیرہ میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سمت کعبہ کی طرف تھوکے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کا تھوک جو زندگی بھر اس نے سمت کعبہ کی طرف تھوکا تھا، وہ سارا تھوک اس کے منہ پہ جمع ہوا رہے گا، اس کے منہ پہ پڑا ہوا رہے گا۔ تو یہ رسوائی کے لیے قیامت کے دن رسوائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دنیا میں جو اس نے کعبے کی توہین کی تھی معاذ اللہ، وہ اس کے چہرے پہ تھوک جمع ہوا ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ تھوکنا ضرورت ہے اور پیشاب وغیرہ کرنا ضرورت ہے، جب اس ضرورت پر کعبے کی تعظیم کا اعتبار کیا گیا تو بے ضرورت پاؤں پھیلانے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایک عقل اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے، اس عقل کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، یہ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، یہ دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ چونکہ ہم دین کے پابند ہیں، دنیا کے پابند نہیں ہیں، لوگوں کے پابند نہیں ہیں، کسی ملک کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کی ملکیت کے پابند ہیں، اللہ کی ملوکیت کے پابند ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں۔ تو قرآن اور حدیث پاک میں ہمیں ادب کی بڑی تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال قبلے کی جانب ضرورت کے وقت میں رخ کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم سیدھے ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں بھی تعظیم کا پہلو ہے، غور کریں۔ اس کی وجہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لکھتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور نجاست کے لیے اس کو استعمال کرنا اس لیے منع کیا گیا کہ اس کی فضیلت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو جب سیدھے ہاتھ کو نجاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو اس میں سیدھے ہاتھ کی گویا فضیلت ملحوظ رکھی گئی۔ تو فضیلت کا ہمارے پاس، ادب کا ہمارے دین میں کتنا احترام کیا جاتا ہے اور کتنی ادب کے بارے میں توجہ کی جاتی ہے۔ شد ادب جملہ طاعت محمود، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اطاعتیں ساری کی ساری ادب سے اچھی ہوتی ہیں، ادب نہ ہو تو پھر ساری اطاعتیں بیکار ہیں، ضائع ہیں۔ اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے کم پتھر استعمال نہ کریں بلکہ زیادہ استعمال کرنا چاہیے، یہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے۔ بات دراصل یہاں پر یہ ہے کہ
اس دور میں 3 پتھر میں کم از کم زیادہ سے زیادہ 3 پتھر میں نجاست صاف ہو جایا کرتی تھی۔ پتھر سے مراد یہ مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے ہوتے تھے۔ تو مٹی کے بنے ہوئے ڈھیلے ابتدائے اسلام میں، ابتدائے زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، اور جب صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام خاص طور پر پانی بھی استعمال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں آیت کریمہ نازل ہوئی جو آگے حدیث شریف میں آ رہی ہے۔ تو جب پانی کا استعمال نہیں ہوتا تھا، صرف مٹی کے ڈھیلوں سے ناپاکی کو دور کر لیا جاتا تھا، تو اس وقت سرکار نے خاص طور پر اس بات کی تاکید فرمائی کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کریں، اس سے کم استعمال نہ کریں، کیونکہ یقینی طور پر 3 پتھروں میں پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے 3 پتھروں کا ذکر کیا گیا، 3 ڈھیلوں کا ذکر کیا گیا۔ ورنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار بیان فرمائی، ورنہ 3 ہی استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ ناپاکی دور کرنا، نجاست دور کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ 2 پتھر میں حاصل ہوتی ہے تو بھی کافی ہے، اور 5 پتھر پہ 5 ڈھیلوں سے حاصل ہوتی ہے تو بھی کافی ہے۔ البتہ 3 کا عدد مسنون ہے۔ امام اعظم یہ نہیں فرماتے کہ 3 سے کم، 3 سے زیادہ استعمال کریں، بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ 3 کا عدد ڈھیرے استعمال کرنے کے لیے مسنون ہے، لیکن پاکی حاصل کرنا اصل مقصود ہے، ناپاکی کو دور کرنا اصل مقصود ہے۔ تو ناپاکی اگر 3 پتھروں میں دور نہ ہو تو پھر زیادہ استعمال کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یہی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ امام اعظم کی فقہ اور آپ کی باریک بینی کو سمجھ نہیں پاتے، اور آپ پہ کسی قسم کا اعتراض کر دیتے ہیں، دیکھو آپ حدیث کے خلاف میں کہتے ہیں۔ حدیث کے خلاف نہیں کہتے، حدیث شریف کی روح کیا ہے امام اعظم وہ بتاتے ہیں۔ تو سرکار نے 3 پتھروں کی جو وضاحت فرمائی ہے، اس میں ایک قسم کا حکم بھی ہے کہ زیادہ ڈھیلے ضائع بھی نہ کیے جائیں، اور یہ بھی کہ احتیاط کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایسا استعمال کریں کہ 3 پتھروں میں ناپاکی دور ہو جائے۔ اس میں ایک تدبیر، ایک طریقہ سکھا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور ایک بات جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، رجیع اور عظم، یعنی رجیع سے مراد ناپاکی اور ہڈی، ان دونوں سے، نجاستوں سے، جانوروں کی جو نجاستیں ہوتی ہیں ان نجاستوں سے اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لفظ رجیع فعیل کے وزن پر ہے، یہ فعیل صیغہ صفت بمعنی راجع ہے، یعنی لوٹنے والا۔ تو ناپاکی جو ہوتی ہے، ان جانوروں کی جو ناپاکی ہے وہ اپنی اصلیت سے لوٹ چکی ہے دوسری حالت میں، اس وجہ سے اسے رجیع کہتے ہیں۔ تو رجیع یعنی جانوروں کی نجاست، تو جانوروں کی نجاست سے ناپاکی استعمال دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ناپاکی کو دور نہیں کرتی۔ وہ جانوروں کی نجاست خود ناپاکی ہے، وہ کیا کسی ناپاک چیز کو دور کرے گی، اس لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری وجہ یہاں پر علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں، وہ ایک باریک بات ہے اور گہرا قول ہے اور اچھی تحقیق ہے، جو بہت سارے شارحین نے، قدیم حضرات نے لکھے ہیں، جیسے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ جانوروں کی نجاست استعمال کرنے سے اور ہڈی استعمال کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ نجاست ہو یا ہڈی ہو، ان کی اصلیت گھاس پھوس، پتے، جھاڑی ہیں۔ تو پتے، جھاڑی وغیرہ سے بھی نجاست دور کرنے کی اجازت نہیں، ان سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جانوروں کے کھانے کی چیز ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ غذا کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے دنیا میں کسی بھی مخلوق کے ہوں، تو غذا کی توہین ہو جائے گی، اس وجہ سے منع فرمایا گیا۔ تو اب تو یہ ناپاکی کی شکل اختیار کر لی گئی، پھر کیوں منع کیا گیا؟ ہڈی تو اب ہڈی بن چکی ہے، پھر کیوں منع کیا گیا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناپاکی اور ہڈی، یہ دونوں چیزیں جنات کی غذا ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، جنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو، انسانوں کو اس بات سے منع فرمائیے کہ وہ ہڈی استعمال کرے، نجاست
ہڈی سے کریں یا ناپاکی سے کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہماری غذا بنائی ہے، تو یہ ان کی غذا ہے۔ پھر یہ ناپاکی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے، ہڈی ان کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شارحین یہ فرماتے ہیں کہ ناپاکی کو ان کی اصلیت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو رجیع کہا گیا، یعنی جس کو مرجوع کے معنی میں ہے، جس کو لوٹا دیا جائے اصلیت کی طرف، یعنی وہ گھاس پھوس وغیرہ، پتے بیل بوٹے وغیرہ بن جاتے ہیں، اور عظم ہڈی اس کی اصلیت کی طرف لوٹائی جاتی ہے، ہڈی گوشت سے بنتی ہے۔ دراصل جو چیزیں غذا کھائی جاتی ہیں ان سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، اور گوشت سے ہڈی بنتی ہے، تو ہڈی کو اس کی اصلیت کی طرف یعنی گوشت کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وہ گوشت کھاتے ہیں جنات، تو جو ہڈیاں ہمیں ہڈی نظر آتی ہے، جب جنات کھانے کے لیے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی شکل و صورت گوشت نما کر دیتا ہے، اور جو ناپاکی ہم کو ناپاکی نجاست نظر آتی ہے، جنات جب لے لیتے ہیں تو وہ ان کو اصلی شکل میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو وجوہات ہیں، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ قبلے کی جانب رخ کریں یا پیٹ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ 3 سے کم پتھر نجاست کے لیے استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یہ 3 سے کم پتھر استعمال کرنے کا کی منع جو ہے، یہ منع وجوب کے درجے میں نہیں ہے یا پھر حرام کے درجے میں نہیں ہے، اس سے کم میں اگر ناپاکی حاصل ہو جاتی ہے تو اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 کا عدد مسنون ہے۔ اور ناپاکی اور ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہاں سے اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری مخلوقات کی غذا، ان کی ساری ضرورتیں، ان کا رزق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے تقسیم ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جنات اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور آپ انسانیت سے فرما دیجئے کہ وہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ہماری غذا ہے۔ اگر سرکار چاہتے تو یہ بھی فرما دیتے کہ تم ان چیزوں کو استعمال مت کرو، کوئی اور رزق حاصل کرو، یہ فرما سکتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں جنات پر بھی مہربانی ہے اور امت پر بھی مہربانی ہے، اس لیے کہ امت اگر ناپاکی سے استنجا کرے گی تو ناپاک کی دور نہیں ہوگی اور ناپاک ہو جائیں گے، اور ہڈی سے استنجا کریں گے تو کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور وہ سخت چیز ہے۔ امت کو مصیبت سے بچانے کے لیے سرکار نے یہ حکم فرمایا۔ تو بہرحال ادھر امت پر بھی مہربانی ہے اور ادھر جنات جو وہ بھی سرکار کی امت ہیں ان پر بھی مہربانی ہے۔ یہ حدیث پاک آج کے باب کی پہلی حدیث شریف ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں اور میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے، ساری امت کے والد ہیں، جبکہ اب یہاں پر حضور والد فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن یہاں پر حدیث میں آتا ہے سرکار فرما رہے ہیں میں تمہارا والد ہوں۔ تو یہاں پر والد ہوں نہیں فرما رہے، والد کے درجے میں ہوں فرما رہے ہیں۔ ویسے قرآن پاک میں امہات المومنین کے بارے میں خود رب تعالیٰ فرماتا ہے وازواجہ امہاتہم، کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مطہرات ہماری ماں ہیں تو پھر سرکار ہمارے والد ہیں۔ وہاں پر جو والد ہونے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد نبی ہوئی، نبی کے اولاد میں جو ہوتے تھے وہ نبی ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہزادوں کو بچپن ہی میں اپنے دربار میں بلا لیا۔ وہ رجال نہیں بنے، ولد ہی رہے، صبی رہے، کم سن بچے رہے، صبی رہے، ولد رہے، اور وہ رجال نہیں بن پائے، اس سے پہلے ان کا وصال ہوا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ابا احد من رجالکم، تم میں جو بڑی عمر والے ہیں، رجل کہتے ہیں بالغ آدمی سے، جو بلوغ کی عمر کو آدمی جب پہنچتا ہے اس کے بعد سے لے کر 30 سال کی عمر تک رجال کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ رجل کا اطلاق جس عمر پہ ہو رہا ہے اس عمر تک سرکار کے شہزادے نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے، وہ اس لیے کہ پچھلے زمانے میں جیسے نبی کی اولاد نبی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا، اس لیے قانون یہاں پر بدل دیا کہ سرکار کے شہزادوں کو بچپن ہی میں جنت نشیں فرما دیا۔ تو فرمایا
کہ میں تمہارے والد کے درجے میں ہوں، تمہیں سکھاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ سرکار خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں ساری کائنات کے لیے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب غور کریں کہ جو سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا ان کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں، کم سمجھی کی باتیں ہیں، کیونکہ سرکار معلم ہیں۔ کوئی معلم ایسا دنیا میں گزرا ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور خود فرما رہے ہیں اعلمکم، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجا وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ یعلمکم، کتنی جگہ یعلمکم کے الفاظ آئے ہیں، تمہیں سکھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ سکھاتا وہی ہے جو خود سیکھا ہوا ہو، لکھاتا وہی ہے جو خود لکھنا جانتا ہو، پڑھاتا وہی ہے جو خود پڑھنا جانتا ہو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا سب جانتے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ لکھے نہیں، پڑھے نہیں۔ حضور کی شان ہے یہ کہ حضور لکھے بھی نہیں، پڑھے بھی نہیں۔ دنیا میں کوئی لکھتا نہیں، پڑھتا نہیں تو وہ اس کے لیے عیب ہے۔ سرکار نہیں لکھے نہیں پڑھے تو یہ سرکار کی شان ہے کہ حضور جانتے بھی ہیں، لکھنا بھی جانتے ہیں مگر نہیں لکھتے، پڑھنا بھی جانتے ہیں مگر نہیں پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی شان آپ کی دنیا میں ظاہر فرمائی تاکہ اسلام کی، قرآن پاک کی تصدیق ہو جائے، اور مشرکین جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، یہ اعتراض کا دروازہ بند ہو جائے۔ اسی لیے سرکار نے کبھی لکھا نہیں اپنی زندگی میں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، جب تم میں سے کوئی، اب کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیان فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی ضرورت کے لیے آئے۔ غائط، لفظ غائط اصل میں کہتے ہیں نیچے گرنے والی چیز کو۔ آدمی جب ضرورت کرتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے، اسی لیے جہاں ضرورت کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی ہم جس کو بیت الخلاء کہتے ہیں، وہ بیت الخلاء کو غائط کہتے ہیں۔ تو سرکار یہی فرما رہے ہیں کہ جب کوئی غائط میں آئے، یعنی ضرورت کے لیے آئے، فلا یستقبل القبلۃ، وہ قبلے کو رخ نہ کرے، یہاں پر آ گیا ولا یستدبرھا، اور قبلے کو پیٹ بھی نہ کرے، اور ولا یستتب بیمینہ، اور سیدھے ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کرے۔ کلمات ہیں، ذرا غور کیجئے۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، اور لوگ جب ضرورت کرتے ہیں تو ضرورت کے بعد میں اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیتے ہیں، یا پھر کوئی لکوڈ استعمال کرتے ہیں، ڈیٹول وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سمجھ رکھنے والے ہیں، بڑے دانشور ہیں۔ افسوس کی بات ہے، یہ ساری کائنات اگر کچھ سیکھی ہے تہذیب تو ہمارے آقا کے طفیل میں سیکھی ہے، سرکار کے کلمات سے سیکھی ہے۔ آپ الفاظ دیکھیے، حدیث پاک میں سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی قبلے کی جانب رخ نہ کرے ضرورت کے وقت میں، پیٹ بھی نہ کرے، ولا یستتب بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے، سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے۔ سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے کا مطلب کیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے، میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجئے کہ سیدھے ہاتھ سے کوئی استنجا نہ کرے، نجاست نہ دھوئے، کیونکہ اگر سیدھے ہاتھ سے نجاست دھوئے گا تو بدبو پیدا ہوگی، بدبو پیدا ہوگی تو پھر وہ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی خوشبودار چیز استعمال کرے گا۔ اس زمانے میں جڑی بوٹیاں ہوتی تھی، پاؤڈر ہوتے تھے، جو بھی ہوتے تھے خوشبو کی چیزیں وہ استعمال کرتے تھے، اب صابن، لکوڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو سیدھے ہاتھ کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر خوشبو سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہاں دونوں باتوں کا سرکار نے حکم فرما دیا، ایک تو یہ کہ سیدھا ہاتھ استعمال نہ کیا جائے، دوسرا بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، اور اس کے بعد میں خوشبو سے اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ اسی لیے تو ولا یستتب فرما رہے ہیں کہ وہ خوشبو حاصل نہ کرے۔ تو اس میں سیدھے ہاتھ سے خوشبو حاصل نہ کرے، یعنی بائیں ہاتھ سے حاصل کرے، بائیں ہاتھ سے خوشبو استعمال کرے اور ہاتھ کو دھو لے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے اس نے استنجا کی ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْثِ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روث یعنی گندگی، نجاست جس کو کہتے ہیں، جس کو گوبر وغیرہ کہتے ہیں، اس سے ورقہ اور بوسیدہ ہڈی نجاست کے لیے استعمال کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اسی باب کی جو قبلے کی جانب رخ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس باب میں حضرت عطا بن یزید، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، یعنی سرکار نے فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ بغائط ولا بول، کہ جب تم ضرورت کے لیے آئے تو قبلے کی جانب نہ رخ کرو اور نہ ہی پیشاب کے وقت میں قبلے کی طرف رخ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔
آج دنیا میں حدیث پر عمل کا لوگ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث میں الفاظ ہے بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسا کہنے والوں سے کہیے کہ وہ ہندوستان میں ہیں اور ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ غالباً صحیح بخاری میں بھی یہ الفاظ ہیں شرقو و غریبو کے، کہ مشرق کی طرف جب ضرورت کے لیے جاؤ تو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ تو آپ اگر مغرب کی طرف رخ کریں گے تو سمت کعبہ ہوگا، اور مشرق کی طرف رخ کریں گے تو پیٹھ اس طرف ہوگی۔ تو دونوں صورتیں، یعنی کعبے مشرق کی طرف رخ کریں گے تو بھی بے ادبی ہوگی، مغرب کی طرف رخ کریں گے بھی تو بے ادبی ہوگی۔ لیکن یہاں پر الفاظ آئے ہیں شرقو و غریبو، مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ اگر کوئی ہندوستان میں رہنے والا یہ کہے کہ میں حدیث میں آیا ہے میں مشرق کی طرف رخ کر کے ضرورت کروں گا، اور یہ کہتا ہے کہ میں حدیث بخاری پہ عمل کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث پہ عمل کرتا ہوں، تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ حدیث شریف کا ظاہر پڑھ کر عمل کر لینا کمال نہیں ہے، حدیث پاک کا معنی سمجھنا، اس کا مفہوم جاننا، اور یہ ائمہ دین، ائمہ کرام، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کی اتباع سے حقیقت کیا ہے، احادیث پاک کی روح کیا ہے یہ معلوم ہوتی ہے، تو ان کی اتباع و پیروی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو اب یہاں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرو جو حکم دیا گیا ہے وہ مدینہ شریف میں رہنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ اہل مدینہ کے لیے شمال اور جنوب کی طرف قبلے کی سمت آتی تھی، مشرق اور مغرب کی سمت ان کے لیے ایسی ہے جیسے کہ ہمارے لیے شمال اور جنوب کی سمت ہے۔ تو مشرق کی طرف قبلہ ہوتا تھا تو مغرب کی طرف اہل مدینہ کے لیے مغرب کی طرف بیت المقدس ہے، اس لیے ایک حدیث پاک میں آیا کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ نہ کرو، تو یہ اہل مدینہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ اہل مدینہ کو قبلے کے بالکل مقابل والی سمت میں بیت المقدس آیا ہے، اور ہمارے لیے ایسی صورت نہیں ہے، قبلہ ہمارے پاس یہاں ہے تو یہ سمت بیت المقدس کی ہے، تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر سکتے ہیں، پھر بھی احتیاط کریں، دوسری جانب رخ کر لیں، ادھر پیٹ کر لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی شائبہ بھی بے ادبی کا نہ رہے، کیونکہ رخ کرنے سے زیادہ اچھا ہے ضرورت کے وقت میں کہ کسی عظمت والی جگہ پیٹ کر لیں، چہرہ کرنے سے بہتر ہے کہ کم از کم پیٹ کر لیں۔ دنیا کا بھی دستور ہے، اگر کوئی بڑے آدمی آئیں اور کوئی سگریٹ پینے والا ہو تو وہ ذرا پیٹ پھیر لیتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا یہ بڑی شخصیت ہے میں پیٹ کیسے کروں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صورت اس قابل نہیں ہے کہ ان کی طرف رخ کروں، سبحان اللہ۔ تو یہی دیکھ کر یہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو بہرحال رخ تو کر سکتے ہیں بیت المقدس کی طرف، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ وہ بیت المقدس والے مقابل والی سمت کی طرف رخ کریں، اس جانب پیٹ کریں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اسی لیے پیٹ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بیت المقدس کی طرف مفتی صاحب چہرہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کراہت بھی نہیں ہے، جی، منع بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ کرنے سے بہتر ہے پیٹ کر لیا جائے، کیونکہ وہ ناپاکی کا موقع ہے، اس وجہ سے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو خطب کا جو ہے یعنی یہ ہمارے پاس خاص طور پر حیدرآباد میں ایک چیز رائج ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، اور جیسا کہ اس طرف قبلہ ہے، بائیں جانب جو ہے آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں آپ کے سیدھی جانب کی طرف جو ہے قبلہ ہے، اور آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے خطب بول کے ایک نئی چیز جو ہے ایجاد کر دیے ہیں لوگ، ارے مولانا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ خطب کی طرف پیر مت کریے، بابا آپ خطب کی طرف پیر نہ کرنا، خطب ہے۔ تو یہ خطب کی تعریف کیا ہے؟ جبکہ شریعت میں ہم تو نہ کبھی آپ سے سنے، نہ کبھی ہمارے دیگر اساتذہ، نہ کسی فقہ اور نہ ہی کسی کتاب میں جو ہے پڑھے ہیں کہ بھائی یہ خطب کی طرف پیر نہیں کریں گے۔ اگر ایسا دیکھا جائے گا تو پھر اب ادھر جو ہے حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، ادھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مبارک، ہر یہاں سمت پر میں بیت المقدس، یہاں پر کعبۃ اللہ، ادھر مدینہ شریف، تو پھر پیرائیں کاٹ لینا پڑے گا۔ ہر سمت میں کوئی نہ کوئی تقدس باقی ہے، تو اب حدیث پاک میں جہاں وضاحت آئی ہے اس طرف پاؤں وغیرہ کرنے سے احتیاط کر لینی چاہیے، باقی کسی اور جانب لازم تو نہیں ہے، اور ایسا دیکھا جائے تو کسی اور بھی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کسی اور جانب بھی رخ نہیں کیا جا سکتا۔ قطب کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، قبلے کی جانب جو رخ کیا جاتا ہے اس کا بالکل یعنی میرے مقابل مثال کے طور پر اگر قبلہ ہے تو اس جانب کراس میں 20 سینٹی ڈگری
اور لیفٹ میں 20 سینٹی ڈگری۔ تو یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں، یہ جو اختتام ہے اس کو بھی قطب کہتے ہیں۔ یعنی عین قبلے کی جانب رخ کیا جائے اور اس کے سیدھے بائیں جانب میں 20 ڈگری رخ موڑ کر بھی اگر نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سمت قبلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے جو مقرر کیا گیا اس کو غالباً قطب کہتے ہیں، جی فقہ میں اس کو غالباً قطب کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم ملک شام تشریف لے گئے، فوجدنا مراحدہ، وہاں دیکھا کہ جو ضرورت خانے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، قد بنیت قبل القبلتی، کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر کے بنے ہوئے ہیں، فکننا ننحرف عنہا ونستغفر اللہ، ہم اس سے تھوڑا پھر کر، تھوڑا پلٹ کر، قبلے کی جانب بنے ہوئے مگر تھوڑا پلٹ کر ہم ضرورت کر لیتے، اس کے باوجود بھی استغفر اللہ پڑھ لیتے، یعنی اللہ کے دربار میں معافی چاہ لیتے، کیونکہ ہم نہ چاہتے ہوئے یہ عمل انجام دیے ہیں، اگرچہ کہ قبلے کی جانب رخ نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا مڑ کر کیا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی استغفار پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ یہاں ایک بات حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ رہی ہے۔ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ استغفار جو استغفر اللہ پڑھنا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال کر رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لا لیے، اور سرکار تو تشریف لا لیے، سرکار کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ استغفر اللہ استغفار کے ذریعے کھلا رکھا ہے۔ اس پر میں افسوس کر رہا ہوں، پچھلی امتوں کو میں ایک مرتبہ جب بہکا دیتا تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند تھا اور عذاب نازل ہوتا تو رحمت کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب اللہ کے حبیب رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور استغفار کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ تو لیکن استغفار، آج ہمارا استغفار ایسا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں، حیدرآباد کی دکن کی زبان میں تقیہ کلام کہتے ہیں۔ تقیہ کلام کے طور پہ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ کہنا بھی تقیہ کلام بن چکا ہے، نہ اس کے معنی، نہ اس کے استعمال کا محل معلوم ہے، نہ اس کا کوئی معنی معلوم ہے، نہ اس کی وجہ سے دل میں کوئی ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ ندامت دل میں پائی جاتی ہے، بس استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس ایسے استغفار پر حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارا استغفر اللہ کہنا ایسا ہے کہ اس پر 70 مرتبہ استغفر اللہ کہا جائے تو بھی کم ہے، یعنی ہمارا استغفر اللہ پڑھنا بھی بجائے خود ایک گناہ کے محل پر ہے، یعنی ہم استغفر اللہ کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور بلکہ وہ پاک الفاظ جس معنی میں استعمال ہوتے تھے اس کا محل ہم نے بدل کے ایک جرم کیا۔ اس جرم کی وجہ سے ایسے بے محل استغفر اللہ پڑھنے پر بھی ہمیں 70 بار استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ کیا تھے وہ لوگ کہ کچھ خطا بھی نہیں کرتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم خطاؤں پر خطائیں کرتے ہیں لیکن توبہ اور استغفر اللہ کی ہمیں توفیق بھی نہیں ہوتی، اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایک موقع تقیہ کلام کے طور پر کہتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ بے محل جیسا کہ آپ فرمائیں تو یہ بے محل کس موقع پر ہوتا ہے، کس وقت؟ نہیں، بے محل سے مراد جو ہے لفظ کا استعمال کرنے کو بے محل نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ بے محل کا معنی استغفر اللہ کا معنی کیا ہے، اور یعنی استغفر اللہ کہتے وقت میں دل میں کیا کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ و استغفار کے لیے 4 شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے ندامت۔ تو جب خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو دل میں ندامت پائی جائے، اور ندامت کی نشانی آنسو ہیں۔ آنسو ندامت نہیں ہے، ندامت کی علامت اور نشانی آنسو ہیں، تو دل میں ندامت کم از کم پائی جائے، اس ندامت کے ساتھ میں استغفر اللہ کہا جائے۔ وہ 4 جو استغفر اللہ کے یا توبہ کے شرائط ہیں، ان 4 شرائط کے علاوہ اگر استغفر اللہ کہا جائے تو وہ بے محل ہے۔ بے محل سے مراد کسی کے سامنے کہنا، کسی موقع پہ کہنا، یہ معنی مراد نہیں ہے، یہ اس کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت
माक़ल बिन अबी माक़ल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल अल-क़िबलतैन बिबौलिन औ गाइतिन, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो क़िबलों की तरफ रुख़ करने से मना फरमाया, ज़रूरत के वक्त या हाजत के वक्त, यानी छोटी और बड़ी ज़रूरत के वक्त में दो क़िबलों की तरफ रुख़ करने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। वो दो क़िबले कौन से हैं? काबा और बैतुल मुक़द्दस। तो काबा और बैतुल मुक़द्दस उन लोगों के लिए है जो मदीने शरीफ में है, वरना सारी दुनिया में रहने वालों के लिए ये हुक्म नहीं है। सिर्फ काबा है जी, सिर्फ काबा की तरफ रुख़ करना मना है, पीट करना भी मना है। तो अब ज़ाहिर है कि उसके मुकाबिल वाली सिमत की तरफ भी रुख़ और पीट नहीं होगा। अच्छा, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, व अबू ज़ैदिन हुआ मौला बनी सालबता। इसमें जो अबू ज़ैद रावी आए हैं वो बनी सालबा के ग़ुलाम हैं। और एक हदीस पाक में इसी बाब के आता है कि हज़रत मरवान असफ़र ये कहते हैं कि रअयतु इब्न उमर, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैंने देखा, अनाख़ राहिलतहु मुस्तक़बिल अल-क़िबलती, क़िबले की जानिब अपनी सवारी को आपने बिठाया, ऊँट को बिठाया। सुम्मा जलसा यबूलु इलैहा, फिर उसकी तरफ यानी वो सवारी की तरफ रुख़ करके आपने ज़रूरत की। मैंने पूछा, या अबा अब्दुर्रहमान अलैसा क़द नुहिया अन हादा, क्या इस सिमत में यानी क़िबले की तरफ रुख़ करके ज़रूरत करने से मना नहीं किया गया है? तो उन्होंने कहा, बला इन्नमा नुहिया अन ज़ालिका फ़िल फ़दा, यकीनन ऐसा ही किया गया है, ये फ़ज़ा में हो तो इससे मना किया गया है। फ़इज़ा काना बैनका व बैनल क़िबलति शैउन यस्तुरुका फ़ला बअसा, अब तुम्हारे और क़िबले के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें रोके तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल है, इस पर अइम्मा किराम का इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह का अमल नहीं है। अलबत्ता इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक फ़ज़ा में यानी आबादी में बिल्कुल खुले मकाम पर अगर कोई चीज़ आड़ रख कर की जाए तो दुरुस्त है, या आबादी में अगर कोई घरों के अंदर चार दीवारी के अंदर भी रुख़ करके क़िबले की जानिब करता है तो पीठ रुख़ करना उनके पास दुरुस्त नहीं है, पीठ करना अलबत्ता कराहत का हुक्म रखता है। और एक हदीस बाब है, यहाँ से दूसरा बाब शुरू हो रहा है, बाबुर रुख़सती फ़ी दालिका। जैसे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इतने सारी अहादीस शरीफ़ा और रिवायात वग़ैरह एक बाब में बयान किया कि क़िबले के जानिब रुख़ करना मकरूह है, तो अब उसकी तरफ रुख़ करना जायज़ होने के बारे में भी अक़वाल आए हैं और सरकार का एक अमल मुबारक भी बयान किया गया है, उसको यहाँ बयान किया जा रहा है। तो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लक़द इर्तक़ैतु अला दहरिल बैत, घर की छत पर एक मरतबा मैं चढ़ा, फ़राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला लबीनतैनि मुस्तक़बिला बैतुल मक़दस लिहाजतिही, तो मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ किए हुए हैं ज़रूरत के लिए, और दो ईंटों पर हुज़ूर जलवा अफरोज़ हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये हदीस पाक है, इसमें बहुत सारी बहतें हैं। मुख्तसर बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसमें मुहद्दिसीन ने बहुत सारे कलाम किए हैं, बहुत सारी तशरीहात की हैं, उसमें तावीलात हैं। सारी गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छत पर से देखा कि सरकार बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ करके ज़रूरत फरमा रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर उलमा ने ये फरमाया कि ये एक हया का मकाम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र इत्तेफ़ाक़न पड़ गई तो आपको वैसा नज़र आया, जल्दी नज़र डालकर निकालने में पूरे तौर पर कमा हक़हू मालूम नहीं होता कि किस सिमत रुख़ किया गया है। आपका जहन और आपको जैसा नज़र आया जल्दी में आपने वैसा बयान किया, बात वैसी नहीं थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानिब रुख़ किया था, क़िबले की जानिब या पीठ की थी। अलबत्ता इस हदीस पाक में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख़ किए हुए थे ये ज़िक्र मिलता है। जामी तिरमिज़ी में क़िबले की जानिब रुख़ किए हुए थे इसका ज़िक्र मिलता है। चाहे जो भी हो, अगर मान भी लिया जाए कि ये सही है तो एक हाजत और ज़रूरत के तहत में, एक उज़्र के तहत में ऐसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, अगर मान लिया जाए, वरना बात ऐसी नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ रुख़ फरमा कर ज़रूरत करें। यहाँ एक अहम बात ये बयान की जाती है, उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि ज़रूरत के वक्त में काबे की तरफ रुख़ करना या पीठ करना मना होना है। ये मना होने का जो हुक्म है ये उम्मत के लिए, क्योंकि उम्मत से, इंसानियत से काबा अफजल है, काबा अल्लाह का घर है,
اور سرکار تو کعبے سے افضل ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سمت مقرر نہیں، حضور جہاں چاہے رخ فرما سکتے ہیں، یہ حضور کا اختیار ہے، کیونکہ سرکار ساری کائنات کے لیے کعبہ شریف کعبہ ہے، تو سرکار تو کعبے کے لیے کعبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو روایت میں بھی آیا ہے کہ کعبہ شریف حضور کی ولادت کے وقت میں جھک گیا، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ بہت ساری روایت ہمیں کعبے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر ہمیں ملتی ہے، تو لہٰذا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ان خصائص کو امت پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ببول، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب رخ کرنے سے ہمیں منع فرمایا، لیکن میں نے دیکھا قبل ان یقبض بعام یستقبلها، کہ سرکار دنیا سے تشریف لے جانے سے 1 سال پہلے کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے قبلے کی سمت رخ کر کے ضرورت فرماتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ سرکار کو ایسا اگر کوئی صحابی دیکھے بھی ہیں تو یہ سرکار کی خصوصیت ہے، امت کے لیے وہی احکام ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ تو خصوصیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور کا اختیار بھی ہو؟ بالکل اختیار ہی ہے، یعنی سرکار کی خصوصیت کا معنی بالکل کہ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ جیسا چاہے کریں، تو یہ اختیار کی ہی بات ہے۔ اور دوسرا خصوصیت میں سرکار کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ فضیلت اس لیے کہ ہر ایک کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، تو افضل ترین شخصیت کے لیے ایک علیحدہ حکم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی فضیلت بھی ہے اور سرکار کا اختیار بھی ہے کہ حضور اپنی ذات کے لیے کچھ اختیار فرمائیں، امت کے لیے کچھ اور اختیار فرمائیں۔ اس میں ایک یہ بات ہو سکتی ہے مفتی صاحب کہ بعض موقع پر حضور کا قول اور عمل آپس میں اگر ٹکرا جائیں تو امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کو چھوڑ کر قول کو ترجیح دیں۔ جی ہاں، اصول میں قاعدہ ہے، اصول کا بالکل قاعدہ ہے کہ جب فعل رسول اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تضاد ہو، دونوں میں ایک دوسرے کے ظاہری طور پر خلاف حکم اگر نظر آتا ہے تو یہ سرکار کی خاصیت ہے، اس لیے امت کو قول پر عمل کرنا ہے، فعل پر عمل نہیں کرنا ہے، جبکہ دونوں میں اختلاف ہو، ورنہ فعل کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، قول کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، دونوں بھی حدیث ہیں۔ باب کیفیت تکشف عند الحاجہ، قضائے حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت میں لباس نکالنا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت میں لباس نکالنے سے مراد، جیسا کہ اس وقت بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے تو لوگ پورے طور پہ برہنہ ہو جاتے ہیں یا پھر انڈر پہنتے ہیں صرف، اور سطر ظاہر ہو جاتا ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ، اور وقت سے پہلے قمیص نکال دیتے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں، بعض تو ایسی حالتیں ہیں کہ وہ عمل بالکل حرام ہو جاتا ہے، بعض صورت میں یعنی سطر کسی کو نظر آ رہا ہے تو وہ حرام ہے، تنہائی میں اگر ہو تو کم از کم ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم غسل ہو یا پھر حاجت ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے جب جا رہے ہیں تو ایسی وقت میں کیا عمل ہوتا تھا صحابہ کرام کا اور کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، بیان یہ کیا جاتا ہے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کا ارادہ فرماتے لا يرفع ثوبہ، تو اپنا لباس مبارک نہیں اٹھاتے، حتیٰ یدنو من الارض، جب تک کہ زمین کے قریب تشریف نہ لے جاتے، یعنی بیٹھنے کے جب تک کہ ہم ضرورت کے لیے، ضرورت کے وقت بیٹھنے کے قریب جب تک نہ ہو جائیں اس وقت تک لباس نہ نکالیں، نہ ہٹائیں، کیونکہ اس کا چھپانا فرض ہے۔ تنہائی میں بھی اگر ہو تو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حیا کی تعلیم عطا فرمائی، اسی لیے پورے طور پر لباس نکال کر بیت الخلاء جانا نہیں چاہیے، یہ خلاف آداب ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو عبدالسلام بن حرب نے اعمش سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا۔ قال ابو داود رواہ عبدالسلام بن حرب عن الاعمشی، عبدالسلام بن حرب نے اعمش سے روایت کیا، عن انس بن مالک، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہو ضعیف، اور وہ ضعیف ہیں،
کون ضعیف ہیں؟ نہ انس بن مالک ضعیف ہیں، نہ اعمش ضعیف ہیں، نہ عبدالسلام بن حرب ضعیف ہیں۔ پھر امام ابو داؤد کس کو ضعیف فرما رہے ہیں؟ یہاں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون ضعیف ہیں۔ اشتباہ کا مطلب اشتباہ یعنی ایک شبہ ہو جاتا ہے یا ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں کس کو ضعیف کہا گیا۔ عبدالسلام بن حرب بھی ضعیف نہیں ہے، اعمش تو بڑے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی ہیں، کوئی بھی ضعیف نہیں ہے۔ پھر کیا ضعیف ہے؟ تو اس کے بارے میں محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ضعیف سے مراد اوپر جو روایت بیان کی گئی ہے وہ حضرت اعمش ایک راوی سے روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ راوی کون ہے؟ ان کو رجل کے نام سے بیان کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ وہ قاسم بن محمد ہے۔ قاسم بن محمد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوترے ہیں۔ تو قاسم بن محمد بھی راوی ضعیف نہیں ہے، لیکن یہاں ان کا نام چھوڑ کر رجل سے تعبیر کیا گیا جسے تدلیس کہتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پچھلے یہ 3 راویوں کو ضعیف نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اوپر جو سند بیان کی گئی ہے وہ سند میں تدلیس ہونے کی وجہ سے وہ سند کو ضعیف فرما رہے ہیں، اور تدلیس کی وجہ سے کوئی روایت ایسی ضعیف نہیں ہو جاتی کہ قابل حجت اور دلیل نہ ہو، بلکہ اس میں ایک قسم کا ضعف آ جاتا ہے۔ متابعات اگر اس کے ساتھ آ جائیں، یعنی دوسری روایتیں اس قسم کی اگر آ جائیں تو اس روایت کو صحیح اور حسن کا درجہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تدلیس کی وجہ سے اس سند کو آپ نے ضعیف کہا ہے، عبدالسلام وغیرہ کو ضعیف نہیں کہا ہے۔ اور ایک باب ہے باب کراہیت الکلام عند الخلا، ضرورت کے وقت میں بات کرنا منع ہے۔ اب یہ ایک حدیث پاک ہے، اس میں ہم وہ پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت میں بات کرنے کا آج کل فیشن چلا ہے۔ لوگ بازو ضرورت خانے میں ہوتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کوئی عیب نہیں سمجھتا، کوئی بات نہیں سمجھتے، اور بلکہ اس کو تو فیشن سمجھ رہے ہیں۔ اور بات کرنا بھی ایک دوسرے سے 2 قسم کا ہوتا ہے، تو ایک راست بات کرنا، دوسرا واسطے سے بات کرنا۔ یہ بھی آج کل فیشن چلا ہے کہ لوگ ضرورت کے وقت میں اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی کتاب بھی پڑھ لیتا ہے، کوئی میگزین دیکھ لیتا ہے، ضرورت بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے۔ اس کی مصروفیت ایسی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت میں بہت مصروف ہے، اس وجہ سے سب کچھ پڑھ لیتا ہے، لیکن جب خالی ہو جاتا ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، فیس بک پہ چیٹنگ بھی کرتا ہے، بہت سارے کام بھی دنیا کے بیکار کے کاموں میں مصروف رہ جاتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت ہے۔ لیکن یہ ایسی مصروفیت ہے کہ اس مصروفیت کی وجہ سے اس کو اخبار پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، میگزین دیکھنے کا وقت نہیں ملتا، تو وہ ضرورت کے وقت دیکھ لیتا ہے۔ یہ بھی انگریز نوازی ہے، یہ غیر مسلمین یہودیوں کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اس کو آج مسلمان ایک فیشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ بات ہو رہی ہے، اگرچہ کسی شخص سے نہیں بلکہ وہ میگزین چھاپنے والے سے ہو رہی ہے، اور جس کی خبر اس میں مل رہی ہے اس سے ہو رہی ہے، اور جو اخبار لکھ رہا ہے اس سے ہو رہی ہے، بالواسطہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک کلام ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس پر بھی کراہت کا حکم لگتا ہے، جیسے اس حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت ہلال بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنی ابو سعید، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الرجلان یضربان الغائط، 2 آدمی ضرورت کے لیے نہیں نکلتے، کاشفین عن عورتہما، اپنا ستر ظاہر کرتے ہوئے۔ یہی معاملہ آج دنیا میں چل رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے سرور کائنات کی نظر کیسی نظر پاک ہے، کیسی نور نبوت ہے۔ اگلے زمانے میں دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے حضور بتا رہے ہیں کہ جب 2 آدمی ضرورت کے لیے نکلتے ہیں، کیا چل رہا ہے آج کل؟ لوگ پہلے ہی سے پینٹ وغیرہ نکال دیتے ہیں، ضرورت کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنا سطر دکھا کے جا رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں اس وقت کہ لوگ نکلتے ہیں ضرورت کے لیے اپنے سطر دکھاتے ہوئے، یتحدثانی، اور گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذلک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اور اس عمل پر کہ سطر دکھانا اور ضرورت کے وقت میں بات کرنا، یہ دونوں عمل پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جس سے رب ناراض ہو وہ کس کو راضی کرے گا؟ دنیا میں کون اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ امام ابو داؤد نے فرمایا ھذا لم یسندہ الا اکرمۃ بن عمار، حضرت اکرمہ بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے اس روایت کو مسند نہیں بیان کیا۔ تو بہرحال یہ ایک باب، یہاں باب ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست میں ہم دوسرے باب کا آغاز کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔